بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جماعت ناہم مطالعہ پاکستان تحریری جانچ نمبر 3 کے اہم نکات۔ سلیبس میں باب نمبر 3 زمین اور ماحول اور باب نمبر 4 خواتین کو بااختیار بنانا شامل ہے۔ باب نمبر 3 اور باب نمبر 4 میں ALP کے اکارڈنگ جو عنوان شامل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ باب نمبر 3 محل وقوع کی اہمیت، آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، گلیشیئرز کی اہمیت، پاکستان کے دریا، جنگلات کی اہمیت، اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل، آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، سیم اور تھور۔ باب نمبر 4 میں ALP کے اکارڈنگ جو عنوان شامل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کا کردار، تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومتی کردار شامل ہیں۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ باب نمبر 3 زمین اور ماحول، محل وقوع کا سوال بہت اہم سوال ہے۔ یہ MCQs اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ محل وقوع کی اہمیت کے سوال کو تیار کرتے وقت ہیڈنگز بنائیں، جیسا کہ پاکستان اور چین، پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک، پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور بھارت، پاکستان اور بحیرہ عرب، پاکستان اور مشرقی ایشیائی مسلم ممالک، پاکستان اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک۔ ان ہیڈنگز کو تفصیل کے ساتھ یاد کریں۔ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات کے سوال کی تیاری میں ہیڈنگز بنائیں اور پھر ان کی تفصیل یاد کریں۔ یہ سوال لانگ کوسچن کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ ہیڈنگز میں پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے، پہاڑی علاقے، میدانی علاقے، صحرائی علاقے، سطح مرتفع بلوچستان کے علاقے شامل ہیں۔ اس سوال میں شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے یا سلسلے جو ہیں وہ پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین ہوتا ہے، جبکہ درجہ حرارت نقطہ انجماد 0 سیلسیس سے بھی گر جاتا ہے۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں، یعنی یہاں پر آبادی کم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے۔ میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے۔ موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ میدانی علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دارومدار زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے۔ صحرائی علاقے کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کے علاقے کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا۔ اس کی وجہ اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر کوسچن آ سکتا ہے کہ کاریز کسے کہتے ہیں یا زمین دوز نالیاں کاریز سے کیا مراد ہے۔ گلیشیئرز کی اہمیت، پہاڑوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے گلیشیئر کہلاتا ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئر بنتے ہیں۔ بڑے بڑے گلیشیئرز میں سیاچین، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر چند بڑے گلیشیئرز ہیں۔ سیاچین گلیشیئر بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سلسلہ قراقرم میں واقع ہے۔ بولتورو گلیشیئر بلتستان میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 62 یعنی 62 کلومیٹر ہے۔ بتورا گلیشیئر 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوجل گلگت بلتستان میں واقع ہے۔
بیافو گلیشیئر قراقرم کے پہاڑوں میں واقع ہے، اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے، یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہسپر گلیشیئر کون سے علاقے میں واقع ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، یعنی کسی بھی گلیشیئر کا علاقہ اور اس کی لمبائی پوچھی جا سکتی ہے۔ گلیشیئرز کی اہمیت کو یاد کرتے وقت آپ نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے اسے تیار کرنا ہے۔ اس میں گلیشیئر کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، گلیشیئرز کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، یہ گلیشیئرز کہاں واقع ہیں، ان کی لمبائی کیا ہے، یہ لازمی طور پر تیار کریں۔ پاکستان کے دریا۔ پاکستان کے دریا کے سوال کو تیار کرتے وقت مشرقی اور مغربی معاون دریا علیحدہ علیحدہ یاد کریں، ہیڈنگز بنائیں۔ یہ سوال شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا۔ دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا، ان میں دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب، دریائے جہلم شامل ہیں، یاد کریں۔ سائٹ بلاک انفارمیشن بہت اہم ہے، اس میں دوابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوابہ کہتے ہیں، دوابہ کی تعریف کو لازمی طور پر یاد کریں۔ باری دوابہ کے علاقے کی ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری طرف دریائے ستلج ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان رچنا دواب ہے۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان چچ دواب ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سندھ ساگر دواب ہے۔ یہ بہت اہم معلومات ہے، یاد کریں، یہ آپ کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے سوال میں آ سکتی ہے۔ جنگلات۔ جنگلات کا سوال بہت اہمیت رکھتا ہے، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے، اس کو ہیڈنگز کے ساتھ یاد کریں۔ ان میں جنگلات کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور جنگلات کے کیا فائدے ہیں، سب یاد کریں۔ اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل۔ بہت اہم سوال ہے، یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ اس سوال کو تیار کرتے وقت ماحول کی تعریف یاد کریں، یا ماحول سے کیا مراد ہے، ماحولیاتی مسائل سے کیا مراد ہے، پاکستان کو کن ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آلودگی سے کیا مراد ہے، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں، ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ یاد کریں۔ پانی کو آلودگی سے بچانے کے 2 طریقے یاد کریں، زمینی آلودگی کو کن طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، اسے یاد کریں۔ یہ تمام شارٹ کوسچن بہت اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کو پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا طریقہ شامل ہے اور ری سائیکلنگ کا طریقہ شامل ہے، اسے لازمی طور پر یاد کریں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقے میں زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جاتا ہے یا پھر مخصوص درجہ حرارت پر جلا دیا جاتا ہے، لازمی طور پر ان کو شارٹ کوسچن کے طور پر تیار کریں۔ جنگلات کا کٹاؤ کے سوال کو تیار کرتے وقت جو سوال قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کتنے فیصد حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، پاکستان کے کتنے فیصد حصے پر جنگلات موجود ہیں، زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات لکھیں، کوئی سے 2 یا 3 نقصانات یاد کریں۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یاد کریں، اس حصے کی تیاری کے دوران زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا شارٹ کوسچن کے طور پر تیار کریں، بہت اہم شارٹ کوسچن ہے۔ سیم اور تھور۔ سیم و تھور کے سوال کو تیار کرتے وقت یاد کریں کہ سیم سے کیا مراد ہے، تھور سے کیا مراد ہے، کلر سے کیا مراد ہے۔ ان شارٹ کوسچنز کو اچھی طرح سے تیار کریں، یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ باب نمبر 4، خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس باب کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے تیار کیا جائے گا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کے سوال کو تیار کرتے وقت قرآن پاک کے مطابق عورتوں کے حقوق بیان کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورتوں کے حقوق یاد کریں، یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اس سوال کو تیار کرتے وقت تمام نامور خواتین کی ہیڈنگز بنا کر یاد کریں۔ یہ سوال آپ کے لانگ کوسچن پوائنٹ آف ویو اور ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کا کردار کے سوال کو تیار کرتے وقت 2017 کی مردم شماری کے مطابق
پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کی لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کی سند حاصل کی، وہ آج ہم میں زندہ نہیں ہیں۔ ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں۔ محترمہ بلقیس عیدی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی سمینا بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو K2 سر کر چکی ہیں۔ لازمی طور پر یاد کریں، ان میں سے آپ کو کوئی بھی کسی بھی خاتون کے متعلق MCQs یا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف کے سوال میں خواتین پر تشدد کی تعریف یاد کریں، یہ شارٹ کوسچن کی وجہ سے اہم سوال ہے۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کے سوال کو شارٹ کوسچن کے طور پر تیار کریں۔ اس میں پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 یاد کریں، جس میں پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال ہے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے۔ اگر والدین نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی، لازمی طور پر یاد کریں۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومتی کردار کے سوال کو تیار کرتے وقت خاص طور پر یاد کریں ٹول فری نمبر جو کہ 1043 ہے۔ متاثرہ خواتین کے لیے اس کے علاوہ 8787 کے ذریعے SMS بھی کر سکتی ہیں، یاد کریں۔ مطالعہ پاکستان کے پرچے کی تیاری کرتے وقت جن نکات پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے وہ یہ ہیں: حالات و واقعات کی ترتیب، تاریخ اور سن، الفاظ کی بناوٹ اور املا۔ اگر آپ ان نکات پر خصوصی توجہ دیں گے تو یقیناً اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، محنت ہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔